صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے پیارے ساتھیوں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ جنہوں نے بہشت زیور کو لکھا ہے اور بہت بڑے مصنف ہیں، آپ سب کو علم ہے، ساری دنیا ان کو جانتی ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کی جنت کو نور سے بھر دے، آمین۔ ان کی ایک کتاب ہے جزاء الاعمال، اعمال کا بدلہ، اعمال کا اثر دنیا میں کیا ہوتا ہے اور آخرت میں کیا ہوتا ہے، اس کو انہوں نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ گناہوں کے جو نقصانات ہیں، دنیاوی نقصانات اور آخرت کے فائدے، اس کو انہوں نے مقدمے میں درج کیا ہے۔ مقدمہ میں ہی انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ دنیا میں گناہوں کے فائدے، دنیا میں نقصانات کیا کیا ہیں، کیسے کیسے نقصانات دنیا میں رونما ہوئے ہیں، وہ ہمارے اعمال کا جزا ہے، ہمارا اعمال کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اے لوگوں، گناہوں کو چھوڑ دو جو ظاہری گناہ ہیں، اور ان گناہوں کو بھی چھوڑ دو جو باطنی گناہ ہیں۔ ظاہری گناہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ ظاہری گناہ زبان کے تعلق سے لے لیجیے، زبان کے تعلق سے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یا چغلخوری کرنا۔ کان کے تعلق سے لے لیجیے، غلط سننا۔ اسی طرح زبان کے تعلق سے گانا بجانا، گانا گانا۔ کان کے تعلق سے کسی بھی غلط بات سننا، چغلخوری سننا۔ زبان اور کان، ان کے جو گناہ ہیں وہ قریب قریب ایک ہی ہیں۔ جیسے زبان سے بولا، غلط بولا، تو جو جس کان نے سنا اس نے بھی غلط سنا، تو زبان سے غلط بولنا بھی صحیح نہیں، کان سے غلط سننا بھی صحیح نہیں۔ اسی طرح ہاتھ کے تعلق سے غلط ناحق کسی کو مارنا، پیر کے تعلق سے ناحق کی طرف چلنا، کسی گناہ کی طرف لپکنا پیروں کی مدد سے۔ اسی طرح اور بہت سارے گناہ ہیں جو ظاہری ہیں۔ مثال کے طور پر اپنے اعلیٰ سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانا، چاہے وہ زبان کے تعلق زبان سے ہو یا کسی عمل سے ہو، ہاتھ سے ہو، پیر سے ہو، یہ سارے ظاہری گناہ ہیں۔ تو ظاہری گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمَ، اے لوگوں ظاہری گناہوں کو چھوڑ دو، اعضاء و جوارح کے تعلق سے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو چھوڑ دیجیے۔ اسی طرح باطنی گناہ وہ ہوتے ہیں جو دل سے تعلق رکھتے ہیں۔ دل سے کون سے گناہ تعلق رکھتے ہیں؟ تکبر ہے، ریاکاری ہے، اسی طرح بغض و کینہ ہے، حسد ہے۔ یہ دل کی بہت بڑی بڑی بیماری ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کے اندر تکبر ہوگا وہ اس تکبر کی وجہ سے جہنم میں نہ جا سکے گا، جہنم میں جائے گا، جنت میں نہ جا سکے گا۔ تکبر آدمی کے دل میں پہلے پیدا ہوتا ہے، پھر بعد میں وہ اعضاء اور جوارح پر اثر کرتا ہے۔ یعنی
जर्रा बराबर भी तकब्बुर हो गया तो वो मारा गया, उसका पैदा गलत हो गया। तकब्बुर इतना बड़ा गुनाह है, कभी कबाइर गुनाह में से यह है, जो बड़े गुनाह शुमार होते हैं, बड़े गुनाहों में से ये एक है तकब्बुर। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। ये तकब्बुर ऐसा गुनाह है, आसमान में शैतान से सबसे पहला गुनाह जो उसने किया है आसमान में, वो तकब्बुर ही है। अल्लाह ताला ने दादा आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का जो हुक्म दिया है, सारे फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन शैतान ने ये कहकर कि मैं तो आग से पैदा किया गया हूँ और ये मिट्टी से, आग की खासियत है ऊपर को उठना, मिट्टी की खासियत है नीचे को जाना, लिहाजा आग मिट्टी से बड़ी हुई है, आग का दर्जा बुलंद है मिट्टी से, इसलिए मैं बुलंद हुआ और ये मुझसे नीचे है। जब मैं इससे बड़ा हूं तो मैं इस छोटे के लिए सजदा क्यों करूं? ये शैतान ने वहां कहा। आसमानों में सबसे पहला तकब्बुर इस शैतान लाइन नहीं किया, जिसकी वजह से उसको क़यामत तक के लिए हमेशा के लिए धुतकार दिया गया। हालांकि आपने सुना होगा कि आसमानों में यही शैतान सारे फरिश्तों का सरदार होता है, सबसे ज्यादा इल्म इसके पास है, सबसे ज्यादा इल्म की बातें इसके पास थी। अल्लाह ताला की जितनी बातें हो सकती थी, जितना अल्लाह ताला ने इनको इल्म देना था, वो सब इसके पास था और सारे फरिश्तों की सरदारी अल्लाह ताला ने इसको सौंपी थी। लेकिन तकब्बुर ने इसको इस तरह धुतकारा कि आज जो भी बंदा, जो भी इंसान कोई चूक करता है, कोई गलती, कोई खता करता है, सबसे पहला वास्ता इसी शैतान का दिया जाता है। शैतान ने तकब्बुर किया, सिर्फ इसकी वजह से उसको जन्नत से निकाल दिया गया। अल्लाह ताला हमारे तकब्बुर से, इस बुरे फ़ैल से, इस बुरे काम से, इस बुरी आदत से हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तकब्बुर ने न जाने कितने लोगों को जहन्नुम वारिद कर दिया, कितने कितने बड़े आलिम, कितने कितने बड़े मालदार, वो खूब ज़कात निकालते थे, अच्छे अच्छे काम करते थे, नेक काम करते थे पूरे साल। फिर रमजान में उन्होंने जो खर्च किए हैं जो मुसलमानों पर, उसकी बड़ी रकम है, बड़ी तादाद है, लेकिन जो तकब्बुर जैसे खबीस आदत, तकब्बुर जैसा बुरा फ़ैल उसके अंदर रोनुमा हुआ, उसके दिल को उसने फुरेदा, तो वो सारे जो उसने काम अंजाम दिए थे, सारे धरे के धरे रह गए, सारे अमाल बेकार हो गए। सिर्फ एक आदत की वजह से, एक बुरे फ़ैल की वजह से सारे नेकियां खत्म हो गई। इतना बड़ा गुनाह और इतना संगीन गुनाह है ये तकब्बुर। किसी आलिम में अगर पैदा हो जाए तो उसका जो इल्म है 10 साल का पढ़ा हुआ या 12 से कितना ही बड़ा हो, जैसे शैतान सबसे बड़ा आलिम था, फरिश्तों से भी बड़ा उसका इल्म था, तो दुनिया में कोई इतना बड़ा इल्म नहीं सीख सकता। इबादत गुजार भी इतना बड़ा था, वो किताबों में आता है कि जमीन का कोई टुकड़ा ऐसा न था जहाँ शैतान ने सजदा न किया हो। इतने सालों उसने इबादतें की, तो उससे कौन पढ़ सकता है इल्म में, इबादत में और दीगर चीजों में? तो जिस किसी में भी, जिस आलिम में भी, जिस मालदार में भी, जिस गरीब में भी, गरीब भी तकब्बुर करता है, अगर से उसके पास माल ना हो, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से वो तकब्बुर की इस बीमारी में मुब्तला हो जाता है। तो इतनी बड़ा ये फ़ैल है, इतना कबीरा गुनाह है, ये इतनी बुरी फ़ैल है कि जिसकी वजह से हर एक बंदे को, चाहे वह अल्लाह का वली हो, चाहे अल्लाह का
चीज है, दूसरा कबीरा गुनाह जो बड़ा गुनाह है वो है रियाकारी। आदमी इबादत करता है, न जाने कितना खर्च करता है सिर्फ अल्लाह के लिए, और बड़े बड़े नेक काम अंजाम देता है, लेकिन दिल की जो ये बीमारी है दूसरे नंबर की, कभी न कभी वो उसमें रासिख हो जाती है। वो उस बीमारी की वजह से सारे अमाल को गंवा बैठता है, सारे अमाल से हाथ धो बैठता है। रियाकारी कहते हैं दिखलावे को। मसलन मैं नमाज पढ़ रहा तो मैं ये सोचकर नमाज पढ़ रहा कि लोग मुझे देख रहे हैं, इस तरीके से मैं अपनी नमाज को खुशू और खुदू के साथ, और जब अकेले में तनातन है तो ऐसे ही जल्दी जल्दी नमाज पढ़ ली। दूसरे लोगों के सामने कोई नेक अमल किया ताकि लोग देख लें, और अपने घर जाकर अकेले में वो अमल नहीं करता। सदका दिया, सबके सामने दिया, नाम भूल रहे थे सबके सामने नाम आ जाएंगे, सदका दे दिया, लेकिन अलग से सदका कभी नहीं निकालता। ज़कात अदा की सबके सामने, सब कर रहे थे अदा, मैं भी कर दूं, तो ये रियाकारी है। अलग से मैं सदका भी नहीं अदा करता, ज़कात भी अदा नहीं करता। दीन का कोई भी रुकन ले लीजिए, छोटा ले लीजिए, बड़ा ले लीजिए, हज ले लीजिए। हज अगर आदमी इसलिए कर रहा है कि लोग देखेंगे, या आने के बाद लोग हाजी कहेंगे, हाजी का लक़ब मिल जाएगा, तो ये भी रियाकारी में शुमार होगा। ये जरा सी कमी, जरा सी कोताही उसके सारे अमाल को, हज में जितने उसने अमाल किए, तवाफ किया, काबतुल्लाह की ज़ियारत की, मस्जिद नबवी में नमाजें पढ़ी, और हरम शरीफ में नमाज पढ़ी, इतनी लाख लाख और 50,000 नमाजों का एक एक नमाज का सवाब मिलता है। वो सारी इबादतें इसकी बेकार हो गई, सिर्फ एक आदत की वजह से, एक बुरे फ़ैल की वजह से। इतना बड़ा गुनाह और इतना संगीन गुनाह है ये। दूसरे नंबर पर रियाकारी भी। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। इसी तरह बातनी गुनाहों के ताल्लुक से तीसरे नंबर पर आता है हसद। हसद यह भी बहुत बड़ा गुनाह है। हसद नेकियों को इस तरह खत्म कर देता है जैसा कि आग लकड़ियों को खत्म कर देती है। हसद जिसमें पैदा हो गया वो खुद भी दुनिया में परेशान, आखिरत में तो उसका नाम आमाल बेकार ही हो गया। अब हसद को ले लीजिए, हसद में जुज़ियात निकालेंगे। हसद की भी बहुत सारे इसमें, हसद आमाल में भी हो सकता है, किसी के इल्म में भी हो सकता है। किसी का माल देखा तो हसद पैदा हो गया कि इसका माल खत्म हो, इसकी ईमानदारी खत्म हो जाए, इसकी ईमानदारी खत्म हो जाए, मुझे मिले या ना मिले, लेकिन इसको जो मिला हुआ है ये खत्म हो जाए, ये हसद है। या इसमें जो खूबी है इस पर हसद हो गया। किसी को कोई अहद मिला हुआ है, किसी को कोई तरक्की मिली हुई है, उससे हसद हो गया। ये सारे हसद हैं। कोई अच्छा काम कर रहा है, खुद के पास हो भी नहीं रहा, तो उससे हसद हो गया। कितनी सारी बातें हैं। हर चीज में अगर वो चाहता है कि इसके पास से खत्म हो जाए और मेरे पास आ जाए, या मेरे पास आए या ना आए, लेकिन इसके पास से खत्म हो जाए, ये भी एक हसद है। ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला हमारी इससे हिफाजत फरमाए। इसी तरह चौथे नंबर पर इन कबायर गुनाह में आता है बुग़्ज़ और कीना। बुग़्ज़ और कीना भी ये दिल की बीमारी से ताल्लुक रखता है, बातनी गुनाहों के से ताल्लुक रखता है। बात बात पर किसी से बुग़्ज़ हो जाए, कीना हो जाए, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ये भी सारे अमाल को खराब कर देती है, सारे अमाल को खत्म कर देती है। जिस तरह तकब्बुर के असरात और हसद के असरात, रियाकारी के असरात हैं, इसी तरह बुग़्ज़ और कीना
نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ بغض و کینہ کے تعلق سے ایک بات یاد آیا، حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کا، یہ بہت بڑے عبادت گزاروں میں سے ایک صحابی ہیں، بہت بڑے عبادت گزار ہیں۔ سارے صحابہ عبادت گزار ہوتے تھے، لیکن 100 لوگ ہیں تو 100 لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ عبادت کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص بہت بڑے عابد ہیں، عبادت گزار ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں، واقعہ کسی اور شخص کا ہے۔ انہوں نے روایت کیا، حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، ایک دم اچانک نبی جی نے فرمایا، اے لوگوں، اگر تم جنتی شخص دیکھنا چاہو، ایک جنتی آدمی دیکھنا چاہو، تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آئے گا، اسے دیکھ لینا۔ شاید آپ نے سنا بھی ہوگا یہ واقعہ پہلے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر جنتی آدمی تم دیکھنا چاہو تو ابھی تھوڑی دیر میں وہ جنتی آدمی آئے گا اور تم دیکھ لینا۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو اس چیز کا مشتاق نہ ہو، اس چیز کو پسند نہ کرتا ہو کہ جنتی آدمی کو دیکھیں، اس سے ہاتھ ملائیں، اس سے مصافحہ کریں، اس کی زیارت کریں؟ کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مصافحہ کرنے کی وجہ سے معاف کر دے، بخشش کر دے، اسی کی وجہ سے ہمیں بھی جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ تو صحابہ کو بڑا شوق پیدا ہوا، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ہم اس کو دیکھنا چاہیں گے ضرور۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی گیٹ سے داخل ہوا، جیسے دروازے میں داخل ہوا، وضو کر کے وہ آیا تھا، پانی ٹپک رہا تھا، ایک ہاتھ میں اس کے جوتے تھے، بائیں ہاتھ میں، اور ایسے مسجد میں داخل ہو گیا۔ مسجد میں داخل ہو کر اس نے نماز پڑھی جتنا اللہ نے چاہا، 2 رکعات تحیۃ الوضو پڑھی یا تحیۃ المسجد پڑھی، جو بھی پڑھی، اور مجلس میں شریک ہو گیا۔ اللہ کے نبی سے اس نے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد جیسے مجلس برخاست ہوئی، مجلس ختم ہوئی، وہ اپنے گھر چلا گیا۔ پھر دوسرے دن ہی مجلس لگی، دوسرے دن بھی یہی ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگوں، کیا تم جنتی شخص دیکھنا چاہتے ہو؟ سب نے عرض کیا کہ ہاں ضرور۔ نبی نے فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی اندر آئے گا، اس کو دیکھ لینا۔ تو صحابہ نے سوچا کل ایک آدمی آیا تھا جنتی، ہو سکتا ہے آج کوئی اور آئے، اس کو دیکھیں گے، اس سے مصافحہ کریں گے، ملاقات کریں گے۔ بڑا شوق پیدا ہوا صحابہ کو۔ تو دوسرے دن بھی وہی صحابی آ رہے ہیں، اسی طرح سے آئے، اسی حالت میں آئے اور مجلس میں بیٹھے، ملاقات کی اللہ کے نبی سے، مجلس برخاست ہونے پر اپنے گھر چلے گئے۔ پھر تیسرے روز اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کہ اے لوگوں، کیا تم جنتی آدمی دیکھنا چاہتے ہو؟ سب نے عرض کیا جی ہاں ضرور۔ تو پھر تیسرے دن صحابہ نے یہ سوچا کہ آج کوئی اور ہوگا، کل اور پرسوں تو وہی تھا، آج تو کوئی اور ہوگا۔ تیسرے دن بھی وہی آدمی آ رہے ہیں اسی حالت میں، اور مجلس میں بیٹھتے ہیں، اللہ کے نبی سے ملاقات کرتے ہیں، اور مجلس برخاست ہونے پر اپنے گھر رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب صحابہ پریشان ہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنتی آدمی ہے، اس سے بہت بڑا متقی ہے، بہت بڑا عبادت گزار ہے۔ صحابہ میں سے ایک صحابی نے، جن کا نام میں نے ابھی لیا، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص، انہوں نے سوچا کیوں نہ میں ان صحابی کا پیچھا کروں، کیوں نہ میں ان صحابی کو دیکھوں، ان کے اعمال کو دیکھوں، گھر جا کر ان کو اچھی طریقے سے دیکھوں کہ کیا عمل ہے اس کے، کیا اعمال ایسے ہیں، کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ان کی اتنی بلندی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنی محبوبیت ہے، اور نبی جی جن کے بارے میں اتنا کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ حضرت صحابی ان کے پیچھے ہو لیے اور بہانے لگایا کہ یا حضرت میری گھر پر انٹن ہو گئی ہے، گھر پر خدمت ہو گئی ہے، میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں 3 دن۔ وہ صحابی بولے کہ کیوں نہیں، رہیے آپ، شوق سے رہیے۔
تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص ان صحابی کے ساتھ چلے گئے، وہاں جا کر کے انہوں نے ان کی میزبانی کری۔ وہ انصاری صحابی تھے، ان کا کام کاج یہ تھا باغوں میں جانا، کھجور کے باغ ہوتے تھے، شام کو وہ دیر سے آئے، لیٹ آئے اور آ کر کے سو گئے نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر کے۔ پھر دوسرے دن اٹھے، دن میں ایسے ہی ان کا ناشتہ پانی کرا کے پھر اپنے کام میں بزی ہو گئے۔ اس کے بعد پھر 3 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ وہ صحابی آتے اور چلے جاتے، دیر رات سے آتے، رات میں کھڑے ہو کر دیکھتے یہ تو کچھ بھی نہیں عمل نہیں کر رہا۔ اللہ کے پیارے اور زیادہ متقی لوگ، زیادہ بات گزار لوگ کو تہجد بھی پڑھتے ہیں، یہ تو تہجد بھی نہیں پڑھ رہے۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 دن وہ تہجد میں نہیں اٹھے تھے، فجر کی اذان ہی پر کھڑے ہوتے تھے اور فجر کی نماز پڑھتے اور اللہ کی نبی کی مجلس میں بیٹھ جاتے۔ پھر دن میں کام کاج سے فارغ ہو کر شام کو دیر رات سے آتے، کیونکہ کام کاج کرنے والے تھے، انصار صحابہ میں سے تھے۔ انصار صحابہ بہت محنت اور لگن کے آدمی تھے، وہ کام کاج کیا کرتے تھے کھیت کھیاری کا۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی خاص عمل تو ہے نہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اتنی بشارت دی ہے، جنتی آدمی جس کو کہا ہے۔ لیکن انہوں نے ایک بات دیکھی کہ رات کو جب ان کی آنکھ کھلتی تھی، کروٹ لیتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یہ خوبی ضرور دیکھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ وہی عام سی بات، جیسے اور مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی، اسی طرح وہ بھی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھتا ہے اور صبح شام اپنے کام کاج میں مشغول رہتا ہے۔ جب 3 دن پورے ہو گئے وعدے کے مطابق تو انہوں نے رخصت چاہی۔ پھر کہا کہ اصل میں میرے گھر پر تو کوئی اندر نہیں تھی، میں نے ایک بہانہ بنایا تھا۔ بات اصل میں یہ تھی کہ اللہ کے نبی آپ کے بارے میں 3 دن سے اس طرح کہہ رہے تھے کہ جنتی آدمی جس کو دیکھنا ہو وہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آئے گا، وہ دیکھ لینا۔ اس لیے مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں کیوں نہ اس صحابی کا، اس آدمی کا وہ عمل دیکھوں جس کی وجہ سے اس کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی۔ آپ مجھے بتائیے، میں نے تو آپ میں کوئی ایسی خوبی نہیں دیکھی، آپ بتائیے اگر کوئی خوبی ہے۔ تو انہوں نے آج کیا کہ میں تو کوئی الگ سے کوئی ایسا کام نہیں کرتا، وہی 5 نمازیں، وہی سب کچھ، کوئی الگ سے میرا کوئی معمول نہیں ہے۔ تہجد بھی نہیں اٹھ پاتا ہوں، کام کاج سے فارغ ہو کر آتا ہوں، تھکا رہتا ہوں، رات کو آنکھ نہیں کھلتی، فجر کی ہی نماز پڑھتا ہوں۔ جب وہ صحابی ٹھیک ہے چلتے ہیں، سلام مسافر کے بعد چلتی ہے تو تھوڑی دیر دور چلے تو پھر بلایا ہم کو صحابی نے کہ ہاں اب مجھے یاد آیا، اگر وہ عمل ہو سکتا ہے تو وہ یہ عمل ہو سکتا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور تو کوئی عمل میرے پاس نہیں ہے۔ تو ہم صحابی نے کہا کہ وہ عمل اصل میں یہ ہو سکتا ہے کہ رات کو جب کبھی بھی میں سوتا ہوں روزانہ تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، کسی کا میں اپنے دل میں بغض و کینہ نہیں رکھتا، کسی سے بھی میں حسد نہیں رکھتا، کسی سے بھی میرا کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے۔ ان صحابی نے کہا حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص نے کہ اوہو یہی تو وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی، نبی کو آپ پر اتنا پیار ہے، اتنی شفقت ہے، یہی تو وہ عمل ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو کبیرہ گناہ ہے، بغض و حسد، بغض و کینہ رکھنا۔ تو اس سے آپ بچ رہے ہیں، روزانہ معاف کر کے سو رہے ہیں پوری امت کو، پوری دنیا کے لوگوں کو، اور آپ دن میں بھی اپنے کام کاج میں لگے رہتے ہیں، یہی تو وہ عمل ہے۔ تو جب ان صحابی نے پھر اور صحابہ کو بتایا، پھر یہ حدیث میں آیا ہے کہ بغض و کینہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس کے تعلق سے یہ بات میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ بغض و کینہ ہی سے اگر ہم اپنے آپ کو الگ رکھ لیں تو جنت میں ہمارا بھی نام ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پسند کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو میں نے بتایا باطنی گناہوں کے تعلق سے تکبر بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے، یہاں تک کہ یہ جو عالم تھا جس کا تذکرہ ہوا شیطان کا، فرشتوں میں سب سے بڑا سردار ہے، سب سے بڑا عالم ہے، فرشتوں کا سردار رہا، لیکن اس تکبر کی وجہ سے، اس چھوٹے سے فعل کی وجہ سے اس کو پوری زندگی کے لیے دھکا دیا گیا۔
دوسرے نمبر پر عرض کیا گیا کہ ریاکاری بھی جو بھی عبادت ہوگی اگر اس میں دکھلاوا ہوا تو سارے اعمال بیکار ہو گئے۔ تیسرے نمبر پر حسد بھی بہت بڑی حسد ہو سکتا ہے، علم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کسی میں کوئی خوبی ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی خوبی کیوں ہے، اس میں خوبی، لہذا حسد ہو گیا۔ تو یہ سارے دل کی بیماریاں ہیں۔ چوتھے نمبر پر بغض و کینہ۔ تو اللہ تعالی ہماری چاروں بیماریوں سے حفاظت فرمائے اور ہمیں جنت کا مستحق بنائے۔ آج حالات ایسے بگڑے ہوئے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان گناہوں سے ہم دور ہوتے، لیکن ان حالات میں بھی جو گناہ ہیں، ظاہری گناہ ہیں، باطنی گناہ ہیں، وہ اور ان کو بڑھوتری ملی اور خوب زیادہ ہوئے جا رہے ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو حضرت تھانوی نے جو اپنی کتاب جزاء الاعمال میں یہ چند آیتیں، 3 آیتیں ذکر کی، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ نمبر 2، ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ نمبر 3، یہ تینوں آیتیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ دوسری آیت میں جب یہ واقعہ نقل کر دیتے ہیں پوری بات، ظاہری گناہوں کو بھی گنوا دیتے ہیں، پھر باطنی گناہوں کو بھی، اس کے بعد دوسری آیت یہ قرآن کی نقل کرتے ہیں ظاہر الفساد والی، کہ اصل میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے زمین میں، خشکی میں اور تری میں یہ فساد ہوئے، جو فساد ہوئے دنیا میں، یہ صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوئے، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ حضرت تھانوی نے اس کتاب کا نام یہی رکھا جزاء الاعمال، یعنی اعمال کا جزا، اعمال کا بدلہ، اور مقدمے میں درج کیا کہ گناہوں کے جو اثرات ہوتے ہیں اور دنیا میں جو نقصانات ہوتے ہیں، آخرت میں جو فوائد ہوتے ہیں، ان کو مقدمے میں درج کیا۔ تو اللہ تعالی ہماری سارے گناہوں سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه يا أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم
فإن العبد المؤمن بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قادم به. فليتزود العبد من نفسه لنفسه، ومن حياته لموته، ومن شبابه لكبره، ومن دنياه لآخرته. فوالذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله بأصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره، وأذل الشرك وأشراره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم انصرنا من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واقتل من قتل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأعظم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى
المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. جزا الله عنا محمدا وأهله، جزا الله عنا محمدا وأهله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث. يا الله نباركم معك فرما دیجیے. اے اللہ تمام امتوں معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہر امتی کو نمازی بنا دیجیے. اے اللہ ہر امتی کو نمازی بنا دیجیے. یا اللہ انبیاء والا کام ہم نے چھوڑ دیا. یا اللہ ہمیں انبیاء والا کام اٹھانے والا بنا دیجیے. یا اللہ انبیاء کی سنت کو زندہ کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں ہم میں سارے کو داعی بنا دیجیے. یا اللہ ہم میں سارے کو داعی بنا دیجیے. یا اللہ رسول کے طریقوں کو جن کو چھوڑ دیا یا اللہ دوبارہ ان کو ہمارے طرف زندہ کر دیجیے. یا اللہ ان طریقوں کو ہماری زندگی میں یا اللہ ہماری زندگی میں پھر سے لا دیجیے. یا اللہ دوبارہ ہماری زندگی میں اپنے محبوب لال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لا دیجیے. یا اللہ نبی کے طریقوں میں ہی کامیابی ہے. یا اللہ نبی کے طریقوں سے ہٹ کر ناکامی ہے. یا اللہ ناکامی سے ہمیں یا اللہ دور فرما دیجیے. کامیابی ہمیں عطا فرمائیے. یا اللہ کامیابی ہمیں عطا فرمائیے. یا اللہ پورے مسلمانوں کو کامیاب فرما دیجیے. یا اللہ باطل کفروں کو توڑ دیجیے. یا اللہ ان کے کروبندوں کو یا اللہ ان کے غلط مشوروں کو یا اللہ ان کے غلط مشوروں کو غلط کروبندوں کو توڑ دیجیے. یا اللہ مسلمانوں کو غالب فرما دیجیے. یا اللہ باطل کفروں کو یا اللہ مغلوب فرما دیجیے. یا اللہ باطل کفروں کو مغلوب فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے یا اللہ کام دین کے کاموں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے اوپر حالات آئے ہیں. یا اللہ تیرا ارشاد یا اللہ تیرا ارشاد ہے قرآن میں ہے کہ جب اعمال بگڑیں گے تو حالات آئیں گے. یا اللہ ہمیں ہمارے اعمال سدھارنے والا بنا. یا اللہ ہمیں اپنے اعمال سدھارنے والا بنا دیجیے. یا اللہ پوری زندگی پر یا اللہ استغفار کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں یا اللہ استغفار کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ میرا محبوب تیرا لاڈلا معصوم ہونے کے باوجود دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہے لیکن یا اللہ ہم سراپا یا اللہ گنہگار پر بھی یا اللہ استغفار نہیں کرتے. یا اللہ توبہ نہیں کرتے. یا اللہ تجھ سے معافی نہیں چاہتے. یا اللہ ہمیں معافی مانگنے والے میں سے بنا دیجیے. یا اللہ تیرے محبوب تہجد میں یا اللہ تجھ سے مانگتے ہیں. یا اللہ ہمارے نام ان میں لکھ دیجیے. ہمیں بھی تہجد گزاروں میں شامل فرما دیجیے. یا اللہ ہماری یا اللہ مرحومین کو یا اللہ معاف فرما دیجیے. یا اللہ دادا آدم علیہ السلام سے لے کر یا اللہ اب تک جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس دنیا سے یا اللہ چلے گئے ہیں یا اللہ ان کو جنت میں یا اللہ جنت میں یا اللہ اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دیجیے. یا اللہ قریب میں یا اللہ دارالعلوم کے سعید صاحب عالم پوری رحمہ اللہ یا اللہ اس دنیا سے کوچ کر گئے. یا اللہ ان کی خبر کو نور سے منور کرنا. یا اللہ ان کے خاندان کو پوری امت مسلمہ کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ ان کا کوئی ثانی عطا فرما. یا اللہ ان کا کوئی ثانی عطا فرما. یا اللہ ہماری چند ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو اپنے لائے نبی کار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما.
وارحمنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين